میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، اگر انسان ان کو اپنا لے تو انسان دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور اس کی معاشرت بھی، دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے وہ بھی انسان کی بڑی ہی اچھی ہو جائے گی۔ اور جو انسان ان طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی انسان کی صحیح نہیں گزرتی، سکون کے ساتھ نہیں گزرتی، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، حضور کی اتباع کرو۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں دوسرے انداز سے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جب تم میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تو فرمایا اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جب اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی ادائیں اللہ کو پسند آ جاتی ہیں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ آگے یہ بھی فرمایا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہارا نبی تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تمہیں تمہارا نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ، وہ کام نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی کوئی بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ کی اجازت سے کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کو حضور کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی ہے۔ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اگر ہم ویسا کریں گے ہماری دنیا بھی خوشحال ہو جائے گی، ہماری دنیا کے غم پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے فرما دیا کہ بہترین نمونہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، یہ میرے پیارے نبی ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو۔ جیسے ہم درزی سے کپڑا سلواتے ہیں تو ناپ دیتے ہیں، یا نمونے کے طور پر پورا سوٹ ہی اپنا اسے دے دیتے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے تم سی دو۔ اب بتاؤ وہ درزی اگر کیا کرے، جیسے وہ تھا ویسا نہ سیے، کہ بھائی میں نے آپ کو نمونے کے لیے سوٹ دیا تھا، یہ تو تم نے میرا کپڑا ہی ضائع کر دیا، آپ ناراض ہوں گے۔ ایسے ہی بھائیو سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیج کر فرمایا یہ بہترین نمونہ ہے، اب ان کے مطابق تم زندگی گزارو۔ جس کی زندگی ان کے مطابق ہوگی وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، جس کی زندگی حضور کے طریقوں کے مطابق نہیں ہوگی وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تم سب جو ہے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جنت کی طرف، اللہ کی بخشش طلب کرنے کی طرف آگے بڑھو، لپکو، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ فرمایا جنت کی طرف، ایسی جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اور فرمایا آسمان زمین کے برابر، اتنی وہ کتنی بڑی وہ جنت ہو،
فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی۔ آگے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی، متقیوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ چند صفات اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں، 35 میں جو ہے، اسی طرح 33 میں یہ اللہ نے بیان فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں الذین ينفقون فی السراء، کہ جو والضراء، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، خوشحالی میں ہو یا تنگی میں ہو، ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ خوشحالی میں ہیں تو زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں ہیں تھوڑا دیتے ہیں، لیکن ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے دو، اللہ کے راستے میں صدقہ دو، اللہ کا جو ہے ناراضگی دور ہو جائے گی، اللہ شاید اسی پر تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہ فرمایا آپ نے کہ تھوڑے سا کھجور کا ٹکڑا دے کر جو ہے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو کوشش کریں کہ جو ہے یہ ہماری حالت ہو۔ اللہ نے متقیوں کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلی اللہ نے صفت بیان فرمائی کہ ایمان والے متقی وہ ہوتے ہیں والکاظمین الغیظ، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور آگے فرمایا والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی انہیں وضو کرا رہی تھی۔ پہلے زمانے میں جو ہے سٹیل کے یا اس طرح لوہے کے بڑے بڑے لوٹے ہوا کرتے تھے، گھروں میں ہم نے بھی دیکھے، تو ان سے وہ پانی بھر کے وضو کرا رہی تھی۔ پہلے ایسے ٹوٹی وغیرہ کا نظام نہیں ہوتا، پانی باہر سے بھر کے لاتے تھے کنویں سے، تو وہ ان کو وضو کرا رہی تھی۔ اب وہ بھاری تھا، اس میں پانی بھی تھا، تو وہ اس باندھی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور چھوٹ کر حضرت علی کے جو ہے بازو پہ لگا، سارے کپڑے گیلے ہو گئے اور انہیں تھوڑی چوٹ بھی آ گئی۔ تو تھوڑا سا غصہ آیا انہیں، تبھی امر تھا، غصے سے دیکھنے لگے تو فوراً وہ باندھی نے یہ آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ، کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے پھر وہ مسکرا دیا آگے سے، اور آگے سے وہ باندھی کہنے لگی والعافین عن الناس، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ باندھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے اگلی آیت کا حصہ بھی پڑھ دیا، فرمایا متقی تو وہ ہوتے ہیں واللہ یحب المحسنین، جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جاؤ، حضرت علی نے فرمایا جاؤ میں نے تم پر احسان کیا اور تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ یہ جملہ کہنے سے تو یہ اللہ نے بیان فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، متقی کی نشانی ہے۔ لوگ، حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے سے اللہ بھی انسان کو معاف کر دیں گے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرے۔ جو لوگوں کو جلدی معاف کرتا ہے فرمایا اللہ بھی اس کو جلدی معاف فرما دیں۔ جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا فرمایا اللہ اسے بھی معاف نہیں فرمائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک بدھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہاتی آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے پاس صرف چادر تھی، چادر پہنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیے کل قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ اللہ کے نبی بھی زیر لب تھوڑا مسکرائے، فرمایا اللہ لے گا۔ تو وہ آگے سے خوش ہو گیا، وہ اس نے کوئی بات نہیں۔ پھر کیسے؟ فرمایا الکریم اذا قدر غفر، کہ کریم وہ ہوتا ہے جب وہ قابو پالے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو کریم ہے، ہم پر ہمیں جو ہے چاہے گی عذاب دینا لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو بہرحال بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی معافی کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، منافقوں نے، بدبخت کافروں نے تہمت لگائی۔ قرآن میں اللہ نے ان کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان فرمایا
کہ یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ نبی کی پاکیزہ بیوی اس طرح خیال کر لیتی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو منافقوں نے جب بات چلائی تو چند جو ہے مسلمان، سادہ مسلمان تھے، وہ بھی اس میں آ گئے، انہوں نے بھی کوئی جملہ کہہ دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بارے میں۔ تو ایک صحابی تھے حضرت مستح، انہوں نے بھی کوئی بات اس طرح کی کہہ دی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت فرماتے تھے، ان کا سارا خرچہ اٹھاتے، حالانکہ ان کے ذمے نہیں تھا۔ تو جب انہیں پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ میری بیٹی کے بارے میں اس نے بھی ایسا جملہ کہا ہے، آپ سمجھتے ہیں بیٹیوں سے والدین کو کتنا پیار ہوتا ہے، بیٹیوں کی عزت والدین کے لیے کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا، نہ مارا نہ کچھ کہا، بس یہ نیت کر لی اور قسم کھا لی۔ اللہ اکبر! قرآن میں فوراً اللہ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کیا اس طرح کی قسم مت کھاؤ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر اور غریبوں پر جو ہے خرچ نہیں کریں گے، بلکہ انہیں چاہیے وہ معاف کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ بھی انہیں معاف کر دے؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے تو وہ بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ قرآن میں اللہ نے میرے بارے میں یہ فرمایا، تو فرمایا اب میں ان کی مالی مدد ڈبل کر دوں گا اور کبھی بھی میں اس کو ختم نہیں کروں۔ اللہ کے نبی کی ہمیشہ یہ عادت تھی، آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، آپ انتقام نہیں لیتے تھے، آپ معاف فرماتے تھے لوگوں کو۔ اللہ اکبر! جب غزوہ جو ہے یہ مکہ فتح ہوا تو مکہ والوں نے صحابہ پر، اللہ کے نبی پر بہت ظلم کیا تھا، حتیٰ کہ مکہ آپ کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ آپ کو مکہ سے بڑی محبت تھی، ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں جہاں آدمی کا ساری پیدائش ہوئی ہو، بچپن گزرا ہو، سارا وقت وہاں 40 سال آپ کے مکہ میں، 45 سال کے قریب مکہ میں آپ کے، تقریباً 50 سال آپ کے مکہ میں گزرے، باقی 13 سال آپ کے مدینہ میں گزرے، تو 50 سال ایک جگہ پر گزرے ہوں، اور جہاں بیت اللہ ہو، اللہ کا گھر ہو، ہم چند دن کے لیے جاتے ہیں، ہمیں بیت اللہ سے کتنی محبت ہو جاتی ہے، وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کرتا اور دوبارہ یاد آتا رہتا ہے۔ تو سوچیے اللہ کے نبی کو بیت اللہ سے کتنی محبت ہو، مکہ سے کتنی محبت ہو۔ آپ نے خود فرمایا کہ بیت اللہ تو بہت پیارا ہے، مکہ تو جس سے مجھے بہت محبت ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی مکہ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو بہرحال انہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی، صحابہ کو بڑی تکلیفیں ایمان کی وجہ سے برداشت کرنا پڑی۔ اب اللہ کی شان، جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے، عثمان بن طلحہ ایک جو ہے شخص تھے، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی۔ حضور نے ان سے کہا کہ مجھے اندر جا کر تھوڑی سی اللہ کی عبادت کر لینے دو، تو ابھی تمہیں میں واپس کر دوں گا یہ چابی، میرے لیے بیت اللہ کو کھول دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے لیے کبھی نہیں کھولوں گا۔ حضور نے فرمایا دیکھو ایک وقت آئے گا یہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی۔ آگے سے اس نے کہا کہ یہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ بہرحال وقت گزرا، اللہ کے نبی چلے گئے، پھر وقت وہ آیا کہ اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے اور فاتح بن کر داخل ہو رہے۔ اب سب ڈرے ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا بعض ایسے بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی پر تھوکا تھا، آپ کو تکلیفیں دی تھیں۔ آپ نماز پڑھتے تھے، اوجڑی پکڑ کر اللہ کے نبی کے جو ہے کمر پر رکھ دیتے تھے، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ کی بیٹیوں کو تنگ کیا، اتنی تکالیف انہوں نے دی۔ حضرت بلال کو کتنا مکہ والوں نے مارا، حضرت خباب بن ارت پر کتنی تکالیف ہوئیں، اور کتنے جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیسی شہادت ہوئی، ساری جو ہے سب کے سامنے تھی، انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کتنا وہ کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں، فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ ایسی عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، آپ کا جو ہے پیشانی اونٹ کی کوہان کو لگ رہی تھی، عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی،
وحزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ ہم نے یہ کر دیا، نہیں، فرمایا وہ نصر الاحزاب وحدہ کہ اس اکیلی ذات نے سارے لشکروں کو شکست دے دی، آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا اور ہمیں فتح دے دی۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب پہنچے مکہ میں سب سے پہلے میرے گھر آئے اور آتے ساتھ چاشت کا وقت تھا، آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی اور پھر آپ جو ہے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے آپ نے طواف کیا، 7 چکر مکمل کیے، وہاں 360 بت پڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے اپنی چھڑی سے اللہ کا نام لے رہے تھے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، وہی اکیلا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ یہ الفاظ آپ کہہ رہے تھے اور اپنی چھڑی سے ان بتوں کو توڑ رہے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئے، تصویریں لگی ہوئی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ بھی آپ نے توڑی، اس کو بالکل صاف کیا اور توحید کی آوازیں وہاں گونجی۔ اب اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی، فرمایا این عثمان بن طلحہ، کہ وہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ اب صحابہ کو تھا کہ شاید لوگوں کو تھا کہ آج اس کو سزا دیں گے کہ دیکھو چابی ہمارے پاس آ گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس اسے لایا گیا، سب وہ تو بیچارے جو وہ ہو چکے تھے، شکست کھا چکے تھے، سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ حضور کیا کریں گے۔ تو بہرحال عثمان بن طلحہ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے ایک مجرم کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان بتاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی، دیکھو میرے ہاتھ میں آ گئی، کوئی آج مجھ سے یہ نہیں لے سکتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تم نے تو مجھے نہیں دی تھی نا، اب یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں اور قیامت تک یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے۔ اللہ کی شان، حضور نے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافر تھے، اللہ کے نبی نے چابی دے دی، اور جب حضور نے ان پر اتنا احسان فرمایا تو وہ فوراً ایمان لے آئے کہ اتنے بہترین اخلاق نبی کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ آج بھی جو ہے جو شیبی خاندان ہیں جن کے پاس چابی ہے، یہ حضرت عثمان کے خاندان کے ہیں۔ جتنی بھی سلطنتیں آئیں، سلطنت عثمانی آئی، سعودیہ فرما جو ہے اس کے بادشاہ رہے سعودیہ کے، چابی انہی کے پاس ہے، بادشاہ کے پاس چابی نہیں ہوتی، انہی کے خاندان کے افراد کے پاس چابی ہوتی۔ جب بیت اللہ کھولنا ہوتا ہے وہ خود آتے ہیں، کھولتے ہیں، جنہوں نے داخل ہونا ان کو دوبارہ وہی تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھ۔ جو اللہ کے نبی نے بات فرمائی کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی، سوائے کوئی ظالم آ کر تم سے یہ چابی لے۔ تو اللہ کے نبی یہ تھے۔ اب مکہ والے ڈرے ہوئے تھے کہ حضور ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب کے سب آج آزاد ہو۔ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، میں تم سب کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج ہم لوگوں سے بدلہ لیں گے، انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج ہم ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ حضور کا یہ معاف کرنا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ ایمان کے لیے تیار ہو گئے، ایمان لانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر، حضرت انس فرماتے ہیں آپ مسکرائے، آپ کے جو ہے دندان مبارک سے نور نکلا، اور پھر آپ نے بات بیان فرمائی کہ میں اللہ کا رسول اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ اور ایک بات اور فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور فرمایا سوال کرنے سے مال میں کبھی بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے، فرمایا اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہم نیت کریں، لوگوں کو معاف کریں، انتقام کا جذبہ نہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو، اچھے اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کو بڑے درجات ملیں
اور بلند و بالا باغات جنت کے اندر ملیں، محلات ملیں، تو اسے چاہیے کہ جو لوگ اس پر ظلم کریں وَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، ان کو معاف کر دے، سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو اس سے توڑیں وہ ان سے جوڑ کر رکھے، جو ان کو نہ دیں یہ آدمی ان کو بھی عطا کرتا رہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے ان کو بلند و بالا باغات محلات جنت کے اندر ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا